تو علی محمد خان صاحب ایک بار پھر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بارہا انہیں آفرز آتی رہیں, حکومتی وزراء کہتے رہے کہ جی 18ویں ترمیم کو رول بیک کر لو تو جی سارے کیسز بند کر دیں گے, ایسے ہی بلیک میل کر رہے ہیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. اشفاق صاحب, اگر یہ لطیف کھوسہ صاحب ثابت کر سکیں کہ تحریک انصاف نے ان کو آفر کی ہے زرداری صاحب کو کہ آپ 18ویں ترمیم جو ہے وہ رول بیک کرانے میں ہماری مدد کریں تو آپ کے سارے کیسز معاف کر دیں گے. اچھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید تحریک انصاف کے لیے انتہائی شرم کا دن ہوگا. اچھا, کہ اگر ایسی کوئی آفر اگر ایسی کوئی آفر ہوئی کسی نے کی ہے, اگر ایسی کوئی بھی صورتحال بنتی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کا ایک آخری دن ہوگا سیاست میں. اچھا, یعنی کہ ہم جا کے زرداری صاحب یا کسی کو یہ کہیں گے کہ آپ کے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ معاف کر دیں. ہم کر سکتے ہیں, لیگلی کر سکتے ہیں. یہ کوئی عقل شعور میں آنے والی بات ہے. اور جو تھوڑا سا بھی کسی نے جناب عمران خان صاحب کی سیاست کو فالو کیا ہو, عمران خان صاحب جو وہ مرد ہو جائیں گے, وہ کرپشن پہ کم از کم کسی کو NRO نہیں دیں گے. تو یہ لطیف کھوسہ صاحب نے, میں سمجھتا ہوں بس وہ 14 اگست آنے والی ہے تو پہلے سے انہوں نے جو ہے ایک پٹاخہ پھوڑ دیا ہے. اچھا, تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ یہ ابھی فرما رہے ہیں تحریک انصاف ادھر کوئی یہ دیکھیں, ایک تھوڑے سے مجھے کلیئرٹی دیجیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب NRO نہیں دیں گے, لیکن موجودہ کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں, نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ, آپ مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہماری حد تک خود مختار ہے, کیونکہ اگر ہم سے ڈکٹیشن لیتا, میں آپ کو کہتا ہوں اگر ہم سے ڈکٹیشن لیتا, پاکستان کے بہت سارے جو ہے ابھی جنہوں نے پاکستان کے خزانے کو, پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ نیب اگر میرے نیچے ہوتی کی طرح جنہوں نے اس پاکستان کے خزانے کے ساتھ حال کیا ہے, اس وقت شاید پاکستان کی جیلیں بھری ہوتی. کوئی ہم سے نیب شاید ڈکٹیشن نہیں لیتا. اچھا, لیکن نیب نیازی گٹھ جوڑ کے حوالے سے اپوزیشن کا کیا موقف ہے, وہ ثابت کریں نا. وہ ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ موقف کیا ہے. بلاول صاحب اپوزیشن کی ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کا کیا نقطہ نظر ہے, پہلے آپ کو سنا دیتے ہیں پھر فردر بات کرتے ہیں. حکومت کے جو میگا سکیمز ہیں ان پہ نیب کو ایکشن نہیں کر رہا, تو نیب کو اس پہ کلیریفیکیشن صرف سے کام نہیں چلے گا. نیب کو عملی طور پہ فوراً BRT, مالم جبہ, بلین ٹریز کیس, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پوسٹ سروس کا جو کیس ہے, اس کیس, فورن فنڈنگ کیس, آٹا چوری, چینی چوری, تیل چوری, ہر کیس ہے, اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اور خواجہ آصف صاحب نون لیگ کے ایک بڑے سینئر رہنما ہیں, ان کی جانب سے بھی کچھ اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا گیا. کیا کہا انہوں نے, ذرا دیکھیے. ایک اپنے صوبے میں احتساب کمیشن ختم کر دیا, اور دوسرا سارے ایگزمپٹڈ ہیں, استثناء ان کو دیا گیا ہوا ہے. BRT میں استثناء ہے, مالم جبہ میں استثناء ہے, بلین ٹری سونامی میں استثناء ہے, اور جو وزیر اعظم کا ذاتی ہے فورن فنڈنگ کیس, اس میں بھی استثناء ہے. یہ سارے کے سارے استثناء ہیں, ان کے اوپر نیب لاگو نہیں ہوتا. نیب کی جو ون وے ٹریفک ہے وہ اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں پہ ساری کی ساری جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. جی, تو علی محمد خان صاحب, ظاہر ہے کہ ایک اعتراض آپ نہیں سمجھتے بجا ہے, یا پھر نیب جو ابھی کر رہا ہے وہ میرٹ پہ کر رہا ہے, کہ اس کی نظر اگر اپوزیشن پہ ہے تو وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے, اس میں آپ لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ دیکھیں, میں یہ کیسے کامنٹ کر سکتا ہوں کہ نیب جو کر رہا ہے میرٹ پہ کر رہا ہے؟ کیا میں تو اس چیز پہ کامنٹ کروں گا نا جس کا میرے پاس اختیار ہوگا. آپ میرے سے پوچھیں کہ کیا شہریار افریدی صاحب یا مراد سعید صاحب یا اسد عمر صاحب کی منسٹری جو ہے اس میں کام کس طرح ہو رہا ہے, تو میں آپ کو پھر بتاؤں گا, کیونکہ ہمارے اختیار میں ہماری منسٹری ہے. نیب تو ایک آزاد ادارہ ہے. میں دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نیب عمران خان صاحب ڈکٹیشن لیتا, اب یہ ایک نامناسب بات ہے میں ایک آزاد ادارے کے بارے میں بات کریں, لیکن دیکھیں ہمارا مینڈیٹ ہے پاکستان میں, جو کرپٹ مافیا نے پاکستان کا جو ہے وہ ستیہ ناش کیا ہے, بہت سارے لوگ جیلوں میں ہوتے. دوسری بات یہ ہے, کیا یہ اچھا ہو کہ بلاول صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں, پہلی بات یہ ہم ویلکم کرتے ہیں. If he's got any apprehensions on مالم جبہ, ویسے انہوں نے صرف نام سنا, شاید پتہ بھی نہیں ہے مالم جبہ سوات میں ہے کدھر. اور یہ BRT کی, ویسے میں ان کو ویڈیو میں آپ کو بھیج دوں گا, آپ ان کو بھجوا دیں آج رات. وہ ٹھیک ہے, تھوڑا ڈیلے اس میں آیا ہے, شاید نہیں آنا چاہیے تھا, ڈیلے آ گیا, اوکے, لیکن وہ پروجیکٹ انکوائری ہوئی BRT ایک منٹ اشفاق بھائی, جو ریکمنڈیشنز دی تھیں پشاور ہائی کورٹ نے,
کوئی ہماری طرف سے اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اگر کوئی چیز ہے اسٹے کس نے لیا ہے؟ اسٹے خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اسٹے لیا تھا کہ انکوائری نہ کروائے سپریم کورٹ سے. اس وقت آپ کا نیب جو ہے اپنا بی آر ٹی تقریباً وہ لانچ ہونے کے قریب ہے. میں نے کل اس کی ایک ویڈیو دیکھی ہے, ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو شیئر کیا, بہت بہترین, انشاءاللہ یو لائک دیٹ. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ دوسری ہے. لیکن میرا سوال دیکھیں, آپ نے مجھے ابھی زرداری صاحب کا, بلاول زرداری صاحب کا, خواجہ آصف صاحب کا, آپ نے مجھے ان کی ویڈیو دکھائی ہے, اس کا مجھے رسپونڈ کرنے دیں. اس اسٹے والی بات پہ میں آتا ہوں. دیکھیں, اگر تو بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا بننا چاہتے ہیں تو پھر وہ پک اینڈ چوز نہ کریں. اچھا, میں تو یہاں پہ کمنٹ کر رہا ہوں نا کہ بی آر ٹی ہو یا مالم جبہ ہو, کسی چیز میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کسی کرپٹ آدمی یا کسی کام کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر بلاول صاحب کو ضرور بڑے زرداری صاحب سے سوال اٹھانا چاہیے کہ یہ سر محل کی کیا کہانی تھی, کیا وجہ تھی کہ بڑے عرصے بعد, یہ بات میری سن لیں ذرا, اس کو آن ریکارڈ رکھیں اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہیے. کیا وجہ تھی کہ شہادت بےنظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بڑی قربانیوں کے بعد ملی؟ کیا وجہ تھی کہ ہمیں اپنے وزیر اعظم کو قربان کرنا پڑا, سپریم کورٹ کا حکم ہم نے نہیں مانا؟ پیپلز پارٹی کی بات کروں, زرداری صاحب سے بلاول صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ ابا جان کیوں آپ نے سوئس بینکس کو خط نہیں لکھا؟ یہ سوئس بینکس میں تھا کیا؟ چلیں اس میں دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. You can't become holy, you can't become holy and آپ جو ہے شیشے کے اس میں بیٹھیں. جہاں تک خواجہ صاحب کی بات ہے, خواجہ صاحب وہی ہیں نا, خواجہ آصف صاحب جو قومی اسمبلی میں حسن اتفاق ہے, میں اس دن اسمبلی ہال میں ہی تھا جب خواجہ صاحب نے وہ مشہور زمانہ تقریر کی تھی پاناما کے بعد. میں کہا تھا میاں صاحب آپ تسلی رکھیں, بھول جائیں گے سب. کیا بھول جائیں گے, کیا بھول جائیں گے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹا منہ بڑی بات, لیکن سن لیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی جماعت 3 بار وزیر اعظم دے کے فیل ہو گئے. اچھا, پیپلز پارٹی 4 بار حکومت بنا کے فیل ہو گئے, نہ روٹی دیا, نہ کپڑا دیا, نہ مکان دیا. نون لیگ کا یہ دعویٰ تھا, ہم چھوٹے سے تھے, آپ ابھی ینگ ہیں ماشاءاللہ, میں آپ سے بھی زیادہ ینگ تھا جس زمانے میں میاں صاحب کہتے تھے کہ ہم اس کو کس کو پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے. ایسا ایشین ٹائیگر بنایا جس کے ناخن نہ تھے, جو اپاہج تھا, پولیو زدہ ایشین ٹائیگر. 4 بار موقع ملا, اے پی سی ہونے جا رہی ہے. اسپینڈ فورسز, ٹھیک ہے, they are spent forces. I got your point. اب اے پی سی سے متعلق ذرا بتا دیجیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ they are spent forces. ان سے نہیں اشفاق صاحب, ہمارا مقابلہ اپنے آپ سے ہے, ہمارا مقابلہ اس ویژن سے ہے. لوگ ہمیں جج ان سے مقابلہ کر کے نہیں کر رہے کہ ہم نے جو اس قوم کو ایک خواب دکھایا ہے, اور عمران خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو خواب دکھاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا مقابلہ اپوزیشن لیڈر عمران خان سے؟ عمران خان صاحب کا مقابلہ اس ویژن سے ہے. لوگ ہمیں جج کریں گے کہ ہم نے کہاں تک اس کو اچیو کیا. سر اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو سب سے بڑی جو ان کی اپوزیشن ہے وہ ان کی وہ پرانی ویڈیوز ہیں جب وہ بات کیا کرتے تھے. آج آپ سمجھتے ہیں سر, آج آپ دیکھ لیں, آج آپ کا بلین ٹری سونامی, جو 10 بلین ٹری سونامی, یہ کل جو آپ نے دیکھا ہے, دس از نیو پاکستان ان دا میکنگ. پاکستان کا بچہ درخت لگا رہا ہے. دیکھیں درخت کون لگاتا ہے؟ آپ اشفاق میری بات یاد رکھیے, کبھی کسی آدمی نے اپنے درخت کا لگایا وہ پھل نہیں کھایا, اس کے بیٹے یا پوتے کھاتے ہیں. عمران خان صاحب وہ جو ہیں وہ ایک لیڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں, درخت لگا رہے ہیں تاکہ ہماری آپ کے بچے جو ہیں وہ صاف فضا میں. چلیں اب مجھے اے پی سی سے متعلق یہ بتا دیجئے کہ اے پی سی کرنے جا رہی ہے اپوزیشن. کون سی اے پی سی؟ اے پی سی کرنے جا رہی ہے, کیا آپ کو کوئی خطرہ ہے اگر اپوزیشن متحد ہوتی ہے؟ بور ہوتے ہیں, وہ ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں. اللہ پھر بڑی بات سے ہمیں جو ہے بچائے. ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں, شام کی مصروفیت ڈھونڈ رہے ہیں. اے پی سی کیا ہے؟ اے پی سی میں بتاؤں اے پی سی کیا ہے؟ اے پی سی ہارے ہوئے کھلاڑیوں کا شام غریباں ہے. اچھا, اے پی سی ہارے ہوئے کھلاڑیوں کا شامی غریباں ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, مجھے بلاول زرداری صاحب یہ بتائیں کہ اس پاکستان کے خزانے میں انہوں نے, زرداری صاحب نے, میاں صاحب نے, ان کی حکومتوں نے کیا چھوڑا اس کے بعد جو دوبارہ آنا چاہتے ہیں؟ کچھ رہ گیا تھا؟ کچھ رہ گیا ہے پاکستان کو تباہ کرنے میں؟ تو پھر کیا مقصد ہے آپ سمجھتے؟ یہ جو آپ نے کراچی میں پچھلے ہفتے دیکھا ہے, ٹھیک ہے یار مجھے اشفاق آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہم نیوکلیر ملک ہیں یار, 70 سال 73 سال ہو گئے یار اس ملک کو. یہ ابھی آج ہمارے جو ہے اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی ہے اسمبلی کی کہ بننے کی طرف, یہ ہم نے کراچی کو نئے زمانے کا وینس بنا دیا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہیں پہ. بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود رہے. اور